یوم تاسیس کے موقع پہ آپ کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیں گے؟ اس ملک کی عوام کے لیے بہتر دفاع کے لیے ہم ان مقاصد کی طرف آ جائیں جن مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح ان ساتھیوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو، ہم طبقاتی اور لسانی کشمکش سے باہر نکل کر نظریے کی بنا پر ایک قوم بن کر اس ملک کو سنوار سکتے ہیں، اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ان اصولوں پہ قائم ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا۔ اس لیے ہم یوم تاسیس 30 دسمبر کو منا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی اس وقت پاکستان میں اس جماعت کی سکسیسر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طاہر منیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ایم ایل ڈیجیٹل۔ مرکزی مسلم لیگ کی یوم تاسیس کے حوالے سے ہماری خصوصی پوڈ کاسٹ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سربراہ، ہمارے صدر خالد مسعود سندھو صاحب، جو ہماری پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، اور اسی طرح ان کی ابھی حالیہ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں انہوں نے سینئر وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی پنجاب سیٹ پر جیتا ہے۔ صدر صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ، آپ نے جو ہے وہ ٹائم نکالا ہمارے لیے۔ مرکزی مسلم لیگ نے 30 دسمبر کو یوم تاسیس جو ہے وہ منانے کا اعلان کیا ہے، جو دراصل اور در حقیقت آل انڈیا مسلم لیگ کا یوم تاسیس ہے۔ آل انڈیا مسلم لیگ 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو ہے وہ برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمان ہیں ان کی آزادی کے لیے، ان کے حقوق کے لیے جدوجہد کرنا۔ تو صدر صاحب، آپ سے میرا سوال ہے، آپ پارٹی پریزیڈنٹ ہیں، تو آپ نے یہ فیصلہ کیوں کیا کہ آپ 30 دسمبر کو، جو آل انڈیا مسلم لیگ کا بیسیکلی یوم تاسیس ہے، آپ نے کیوں فیصلہ کیا، اپنے آپ کو اس سے کیوں جوڑا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان مرکزی مسلم لیگ کی سیاست بنیادی طور پہ خدمت کی سیاست ہے، نظریے کی سیاست ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت پاکستان میں جتنی سیاسی جماعتیں کام کر رہی ہیں وہ مسلم لیگ کے نام سے ہیں یا ادروائز ہیں، وہ اس وقت سیاسی جماعتوں کے بجائے خاندانی جماعتیں یا اپنے اپنے ذاتی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے رہ گئی ہیں۔ بالکل اس نظریات، اس سوچ، اس فکر، ان مقاصد کے لیے کام کرنے کے لیے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا گیا، جس کے لیے آل انڈیا مسلم لیگ بنی، اور اس جماعت کے بننے کے بعد جدوجہد ہوئی اور یہ ملک حاصل کیا گیا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا۔ اس لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہم سکسیسر ہیں ان کے، صحیح، ہم ہی قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ساتھیوں نے جنہوں نے یہ ملک حاصل کیا، جن مقاصد کے لیے، ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ہم سرگرم عمل ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آل انڈیا مسلم لیگ کا جو یوم تاسیس ہے، قائد اعظم محمد علی جب پاکستان 1947 میں بن گیا تو اس وقت اس کو آل پاکستان مسلم لیگ کا نام دے دیا گیا۔ صحیح، اس لیے آج پاکستان مرکزی مسلم لیگ جو ہے، ہماری مرکزی نام سے ہی بڑے واضح ہے کہ ہم مرکزیت کے قائل ہیں اور ان مقاصد کے لیے کام کر رہے ہیں۔ نواز یا شہباز یا شین نون لیگ، ہم کسی نام سے اس وقت دیکھیں نا، کوئی شین ہے، کوئی نون ہے، کوئی اس طرح دیگر کاف بھی ہیں، جیم بھی ہے، یہ ساری جماعتیں کسی نہ کسی نام سے ہیں۔ ہماری جماعت مرکزی مسلم لیگ ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ پاکستان ترقی اسی وقت کر سکتا ہے جب تک ان مقاصد کے لیے کام نہ کرے، عوام کی فلاح کے لیے کام کرے، عوام کی بہتری کے لیے۔ آج ملک میں دیکھیں نا، آج دہشت گردی ہے، غربت ہے، افلاس ہے، افراتفری ہے، کرپشن ہے، اقربا پروی ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے تو دونوں باتوں کو، جو سب سے بری بات ملک کہی تھی کسی قوم کے لیے، کسی معاشرے کے لیے، وہ کہا تھا کہ جہاں اقربا پروی ہو اور جہاں کرپشن ہو وہ معاشرے کے آگے نہیں بڑھتے۔ آج یہی دونوں چیزیں جو ہمارے سامنے ازدحا کی شکل میں موجود ہیں۔ تو پاکستان مرکزی مسلم لیگ چونکہ ان اصولوں پہ قائم ہے جو قائد اعظم محمد علی جناح اور ان کے ساتھیوں نے جس کے لیے یہ ملک حاصل کیا، اس لیے ہم یوم تاسیس 30 دسمبر کو منا رہے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ہی اس وقت پاکستان میں اس جماعت کی سکسیسر ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا اس پہ بھی بات ہو جائے۔ پاکستان تو قائم ہو گیا، بن گیا، اور جس کے پہلے وزیر اعظم جو ہے وہ
لیاقت علی خان تھے جن کی ایک افسوسناک ان کا معاملہ واقعہ مہمہ جو بھی تھا، اور پھر محمد علی جناح بھی نہیں رہے. تو اس کے بعد جن مقاصد کو بروئے کار لانا تھا یا جن مقاصد کو حاصل کرنا تھا وہ تو ہمیں پاکستان میں نظر نہیں ہے. آج 70-75 سال ہو گئے ہیں، آج ہم وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں. تو دیگر جو لیگیں ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کہاں پہ غلطی ہوئی ہے، کہاں پہ کوتاہی ہوئی ہے، کہاں پہ کمی کجی رہ گئی ہے اس 70 سال کے سفر میں؟ آپ دیکھیں کہ جب ملک بنا اس وقت کے حالات کو دیکھیں تو آپ کو بہت سی چیزیں سمجھ آ جاتی ہیں. کچھ نہیں تھا، بہت بڑی ہجرت تھی، لوگ لٹے پٹے آئے، لیکن ان کو سنبھالا گیا، ان کو اپنا سمجھا گیا. یہاں اس وقت وہ پہلی ٹیم موجود تھی جنہوں نے اس ملک کو چلایا، تو سب کچھ لٹنے کے باوجود لوگ خوش تھے. بعد ازاں کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ جب ان مقاصد سے لوگ ہٹ گئے، جو خدمت کی بجائے لوٹنے پہ آ گئے، قومی مقصد کی بجائے ذاتی مقاصد پہ سیاست شروع کر دی، تو آپ نے دیکھا پھر بنگلہ دیش والا سانحہ ہو گیا. میں آج بھی آپ کو بڑے واضح طور پہ یہ بات عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے، پاکستان کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، اور یہاں خوشحالی کی طرف لے کے جانا ہے، تو انہی مقاصد اور انہی نظریات پہ ہمیں واپس جانا ہوگا جس کے لیے ملک حاصل کیا گیا. جو قائد اعظم محمد علی جناح ان کے ساتھیوں نے اس وقت جو نعرہ لگایا، کیا کہا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ بنیاد تھی کہ ہم ہندوؤں کے ساتھ، ان کا ہمارا کلچر مختلف ہے، ہم ہر اعتبار سے مختلف، ہم ان کے ساتھ نہیں رہ سکتے. اگر ابتدا میں دیکھیں نا تو قائد اعظم تو اتنے وسیع القلب تھے کہ وہ کانگریس کے ممبر تھے، بالکل ایسے، اور اس کے بعد مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور بڑا عرصہ تک وہ دونوں جماعتوں کے ممبر رہے. پھر متحدہ یعنی ہندو مسلمان بھائی بھائی کا تو برانڈ ایمبیسڈر تھے اس چیز کے. انہوں نے جب محسوس کیا کہ نہیں اب میں ان کے ساتھ، انہوں نے مجبور کر دیا کہ کانگریس چھوڑ دی جائے، کیونکہ وہ اتنی تنگ نظری. جہاں بھی میں ایک بات بتا، جہاں بھی تنگ نظری ہوگی، قلب کی وسعت نہ ہوگی، وہاں معاشرے ٹوٹتے ہیں. ایسے ہی معاشروں کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں آج جو آپ طبقاتی تقسیم ہے، علاقائی تقسیم ہے، لسانی تقسیم ہے، اس سے باہر نکلنا ہوگا. اور اس سے باہر صرف ایک ہی صورت میں نکلا جا سکتا ہے کہ ہم ذاتیات کی بجائے نظریات کی سیاست کریں، ہم ذاتی مقاصد کی بجائے قومی مقاصد کی سیاست کریں، ہم ذاتی خاندانی سیاست کی بجائے، ہم موروثی سیاست کی بجائے، خاندانی سیاست کی بجائے ہم قوم کی سیاست کریں. قوم کی سیاست کیا ہے؟ کہ قوم کی سیاست ہے قوم کی خدمت کرنا، قوم کی سیاست ہے قوم کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ آگے لے کے چلنا، جو کہ آج ہماری سیاست میں نکل گیا ہے. ہمیں واپس آنا ہوگا. اسی لیے پاکستان مرکزی مسلم لیگ یہ کہتی ہے کہ وہی مسلم لیگ جو 30 دسمبر 1906 کو قائم ہوئی تھی، ہم ہی اسی کے وارث ہیں، اور ہم ہی انشاءاللہ العزیز اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جائیں گے. یہ انتشار کو بھی ختم کریں گے. آج ملک میں دہشت گردی ہے، ہمارے فوج جن مشکل حالات میں مقابلہ کر رہی ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، ایک جنگ کی صورت ہے. ہمارے مشرق و مغرب سے ہمارے اوپر ایک غیر اعلانیہ جنگ مسلط کر دی گئی ہے. اس وقت ہمیں قوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اپنی افواج کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں اس وقت مل کر اس دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہوگا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ آؤ ایک قوم بنے، اکٹھے ہو کر اس ملک کے لیے کام کریں، اس ملک کی بہتری کے لیے کام کریں، اس ملک کے عوام کے لیے کام کریں، تاکہ عوام کو سکھ کا سانس ملے. بالکل ٹھیک ہے، یہ سکم تو آپ نے بالکل بیان کیا. ابھی بنگلہ دیش کی آپ نے بات کی ہے کہ ہمارا ملک ٹوٹ گیا تھا، تو اس وقت وہاں پہ دوبارہ سے نظریے کا ریوائول ہمیں نظر آ رہا ہے. ایک وقت تھا کہ اندرا گاندھی نے کہا تھا انڈین پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہ جی ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا اور ملک ٹوٹ گیا. آج دوبارہ سے وہاں سے بھارت کی بے دخلی ہو گئی ہے اور حسینہ واجد بڑی مشکل جان بچا کے بھاگی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ان کے دوبارہ سے معاملات، اور ماشاءاللہ اس کو آپ پھر کیسے دیکھتے ہیں؟ ابھی میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ جو ایک بہت بڑی خوش آئند بات ہوئی، بنگلہ دیش جو انڈیا سے زیادہ ہماری مخالفت میں تھا، تو وہ نظریے پہ واپس آیا۔ جب وہ نظریے پہ واپس آیا تو ساری باتیں ٹھیک ہو گئی۔ ہمیں کیا سبق سیکھنا چاہیے؟ ہمیں اس سے یہی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمیں علاقائی، لسانی اور تعصبات سے باہر نکل کر ہمیں ایک قوم کی حیثیت سے آگے بڑھنا ہے اور اس سوچ اور فکر کے لیے کام کرنا ہے جس کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا۔ آج ہمارا ملک ہم بنانے کا مقصد کیا تھا کہ ہم اس نظام کے تحت زندگی گزارنا چاہتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ کلمہ کیا ہے؟ اسلام کی تجربہ کا بنانے کی بات کی تھی۔ کیا ہے؟ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب عقیدہ ہے، اور محمد رسول اللہ نظام ہے۔ تو اس محمد رسول اللہ کے نظام کو یہاں پہ نافذ کرنے کی بات تھی۔ تو ہم اس کو ایک اسلام کی تجربہ گاہ بنانا چاہتے تھے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے یہاں ذاتی مقاصد کے لیے سیاست کو استعمال کیا، ذاتی مقاصد کے لیے ملک کو استعمال کیا، اور ملک غریب ہوتا گیا، وہ امیر ہوتے گئے، لوگ مرتے گئے، وہ خوشحال ہوتے گئے۔ آج آپ کے سامنے ہے کہ لوگ بیچارے مر رہے ہیں اور ان کو اپنی دولتوں کا کوئی حساب نہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا سر صاحب، آپ کو پارٹی قیادت کرتے ہوئے بنائے ہوئے بانی بھی ہیں، تو جتنا عرصہ گزرا ہے اس میں کیا ہمارے نمایاں کارہائے ہم نے سر انجام دیے ہیں، ہم نے کیا کن چیزوں پر کام کیا ہے، اس پہ میں چاہتا ہوں مختصراً اگر آپ کچھ تھوڑا سا چلیں۔ یوم تاسیس پہ بیٹھے ہیں تو ہمارا سفر کیسا رہا ہے؟ ہم چونکہ پہلی بات ہی یہ کرتے ہیں کہ ہم خدمت کی سیاست کرتے ہیں، ہم سوچ اور فکر کی سیاست کرتے ہیں، ہم نظریے کی سیاست کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے ملک کے حالات دیکھے تو ہم نے سوچا کہ نہیں، اس وقت ضرورت ہے سب کو پھر اکٹھا کرنے کی۔ تو ہم نے 7 مئی کو کراچی میں اتحاد کانفرنس کی۔ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے پاس گئے کہ آئیں، اپنے اپنے خول سے باہر نکل کر، اپنے اپنے مفاد سے باہر نکل ملک کے لیے کام کریں، ملک کو ایک سوچ اور فکر کے ساتھ آگے لے کے جائیں۔ بدقسمتی سے 9 مئی ہو گیا، لیکن اس کے بعد پھر ہم نے اسی طرح بلوچستان میں کوئٹہ میں ایک کانفرنس کی، اس طرح ہم نے پشاور میں، اور اس طرح ہم نے پھر لاہور میں، چونکہ 28 مئی تکبیر کانفرنس کے حوالے سے تھا تو لاہور میں کی۔ تو میں عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایک تو اس قوم کو نظریے کی بنا پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے، جو ہم کر سکتے ہیں ہم اپنے وجود کے مطابق، ہم اپنی سیاسی سوچ فکر کے مطابق ہم نے کیا ہے۔ اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ یہ ابھی بھی سیلاب آیا، پچھلی مرتبہ بھی آئے، تو ہم نے یہ ورلڈ رپورٹس یہ ہے اس وقت کہ ہم نے لوگوں کو بچانے کی کوشش کی، ان کو خوراک مہیا کرنے کی کوشش کی، ان کو راشن، ان کو پکا ہوا اور دوسرا، اور ان کو اس مصیبت میں نکالنے، یہی خدمت ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ آئیں مل کر اس ملک کی خدمت کریں۔ تو یہ ہم چونکہ خدمت کی سیاست پر بلیو رکھتے ہیں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ لوگوں کی سیاسی جماعتوں کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ الیکشن آئے اس میں حصہ لیں، ووٹ لیں اور حکومت کریں یا اپوزیشن میں بیٹھیں، نہیں، حکومت سے باہر رہتے ہوئے بھی سیاسی جماعتیں اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں۔ کارہائے نمایاں ان کے یہی ہونے چاہیے کہ وہ اس ملک کی خدمت کریں جو ہم کر رہے ہیں۔ اس ملک میں زلزلہ ہو، اس ستلج میں سیلاب آیا، ہم وہاں پہ موجود تھے۔ اس وقت سیلاب، پورے ملک میں سیلاب تھا، ہم وہاں پہ موجود تھے۔ میں آپ کی نشاندہی کروں گا کہ کے پی میں بلوچستان حکومت ہے پی ٹی آئی کی، جی، وہاں ان کے جو چیئرمین ہیں گوہر صاحب، ان کو وہاں ان کی حکومت ہے، لیکن وہاں انہوں نے وہ ہمارے کیمپ پہ آئے، ان کا حلقہ بھی وہی ہے، ان کا ہمارے کیمپ پہ آئے، اور انہوں نے یہ اپریشیٹ کیا کہ واحد ایسی جماعت ہے جو اس ملک میں ان حالات میں خدمت کر رہی ہے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہ وہ وجہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے جو ہے وہ ملک کو بہتری کی طرف لے جائے کہ اگر آپ یہ طے کر لیں کہ ہم نے اس ملک کی خدمت کرنی ہے، اس ملک کو لوگوں کو سہولت دینی ہے، اس ملک کے عوام کو اکٹھا متحد کر کے اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانا ہے، میں یقین رکھتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔ انشاءاللہ۔ لیکن ہمیں
اکٹھا ہونا پڑا, ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا. پاکستان مرکزی مسلم لیگ اور اس کے کارکن, اس کے ورکر, اس کے ساتھ سب ہر وقت اس جذبے سے سرشار ہیں اور عوام کی خدمت کر رہے ہیں. سر صاحب آپ وکیل ہیں, ابھی ریسنٹلی آپ نے سپریم کورٹ ہائیسٹ جو بار ہے اس کا الیکشن بھی جیتا ہے, اور اس ملک کو بنانے والے جو بانی پاکستان ہے قائد اعظم محمد علی جناح, انہوں نے بھی, وہ بھی وکیل تھے, تو ان کے بحیثیت وکیل سفر کو مسٹر جناح بھی ان کو کہا جاتا, بلکہ وہ کہتے تھے کہ مجھے مسٹر جناح کہا جائے قائد اعظم کی بجائے, اور وہ مجسٹریٹ بھی رہے. تو ان کا جو وکالت کا سفر ہے, اور یعنی ایک وکیل نے پاکستان ہمیں بنا کے دی اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد, اور لوگوں کی قربانیاں, محنت, جدوجہد, سب سے زیادہ ان کا اپنا ایک کردار تھا اس میں. تو اس سفر کو آپ ان کی یعنی قائد اعظم بحیثیت وکیل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ خود بھی لائر ہیں, ٹھیک ہے, تو اس پہ میں چاہوں گا کہ آپ لازمی کچھ کمنٹ کریں. قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی کی طرف دیکھیں, ان کی وکالت کی طرف دیکھیں, ان کی شخصیت کی طرف دیکھیں, تو ایک ہی بات سامنے بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ جو پاکستان کا مقدمہ انہوں نے جیتا, اس میں ایک ہی بات تھی کہ وہ ایک بااصول آدمی تھے, اور سیاسی طرز فکر اور سیاسی طرز عمل اختیار کرتے ہیں. وہ پازیٹیو سوچ کے مالک تھے, نیگیٹو سوچ کے مالک نہیں تھے. انہوں نے اپنی مثبت سوچ اور اصول پسندی کی بنا پر یہ ملک حاصل کر لیا. ہمیں بھی اس ملک کو ترقی کی طرف لے کے جانے کے لیے آج بھی ہمیں قائد اعظم کو محمد علی جناح کی لیڈرشپ کی طرف دیکھتے ہوئے ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم اس ملک کو, ہم اس پروفیشن کو اسی وقت آگے لے کے جا سکتے ہیں, بہتری کی طرف دیکھتے ہیں. لوگوں کو انصاف اس لیے مل سکتا ہے کہ اگر ہم اصول پرستی پہ, اصول پسندی پہ قائم ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. آپ نے انٹرا پارٹی انتخابات کا اعلان کیا ہے, یہ ایک واجبی سی اور اب مطلب سمجھ لیں کہ فارمیلٹی ہوتی ہے پارٹی میں. ہم نے دیکھا ہے کہ بس وہ ایک دن کے اندر الیکشن ہوتے ہیں اور دوبارہ سے صدر اور پارٹی چیئرمین منتخب ہو جاتے ہیں. آپ نے فیصلہ کی تھی ہم نے یونین کونسل میں انٹرا پارٹی انتخابات کروانا ہے. یہ سوچ فکر کیسے آئی ہے, اور یہ کیسا تجربہ رہا اب تک, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور کیا نتائج اس سے ہمیں حاصل ہوئے, اور آگے ہم اس میں کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ طاہر بھائی آپ دیکھیں, پاکستان مرکزی مسلم لیگ فارمیلٹی کی طرف نہیں دیکھتی, یہ عمل پہ یقین رکھتی ہے. یہ ہمارا کوئی کام ہو, ہم جب کہتے ہیں ملک میں اس وقت بہت غربت ہے, مسائل ہیں, تو ہم سحری کا پروگرام شروع کر دیتے ہیں. ہم آٹے کا پروگرام, لوگوں کے تندوروں کا پروگرام شروع کر دیتے ہیں. ہم ڈسپینسریز کا پروگرام شروع کر دیتے ہیں. تو ہم عمل پہ یقین رکھتے ہیں. اس لیے جب ہمارے سامنے یہ آیا, ہم نے مشاورت کی, ہماری جو سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہے, جس کو ہم شورا کہتے ہیں, جو اس میں ہم بیٹھے, یہ مسئلہ ہوا کہ ہم اس کو کریں. تو ہم نے پھر سوچا کہ یہ اس طرح نہیں کرنا جس طرح باقی جماعتیں ایک بیٹھک میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں. ہم اس کو انٹرا پارٹی الیکشن اسی طرح ہوں گے جس طرح الیکشن ہوتے ہیں, پبلک میں ہوتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ پولنگ اسٹیشن بنتے ہیں, باقاعدہ کینڈیڈیٹس اس میں کیمپین کرتے ہیں, لوگوں کو لے کے آتے ہیں, الیکشن ہوتا ہے, اور اس کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہوتا ہے. تو اس لیے ہم تو حقیقت پسند لوگ ہیں, حقیقت پسندی پہ یقین رکھتے ہیں, عمل پہ یقین رکھتے ہیں. جمہوریت کے دعوے دار تو بہت ہیں, بڑے بڑے. پاکستان کی تاریخ میں جو بنیادی جمہوری نظام ہے, جو بنیادی یونین, جس کو یونین کونسل کہا جا سکتا ہے, جو پاکستان میں آج تک کسی سیاسی جماعت نے انٹر پارٹی الیکشن نہیں کرائے, یہ صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ کرا رہی ہے. الحمدللہ. تو بس میں چاہوں گا کہ اب اینڈ پہ, اب یوم تاسیس کے موقع پہ آپ کیا پیغام جو ہے وہ دینا چاہیں گے ہمارے کارکنان کو بھی, عوام کو بھی؟ میں 30 دسمبر پاکستان مرکزی مسلم لیگ یوم تاسیس منا رہی ہے. اس میں پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں ان 78 سالوں میں جو مسائل آئے وہ صرف اور صرف ہمارے ذاتی مقاصد اور ملک کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے چلانے کی وجہ سے آئے. ہم آج عہد کریں کہ ہم اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں, اس ملک کی ترقی کے لیے, اس ملک کی عوام کے لیے بہتر دفاع کے لیے ہم ان مقاصد کی طرف آ جائیں
جن مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح ان ساتھیوں نے یہ پاکستان بنایا تھا، تاکہ ہمارا ملک خوشحال ہو، ہم طبقاتی اور لسانی کشمکش سے باہر نکل کر نظریے کی بنا پر ایک قوم بن کر اس ملک کو سنوار سکتے ہیں، اس ملک کو ترقی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ میں آپ سب سے، تمام پاکستانیوں سے، اپنے کارکنان سے، تمام سیاسی جماعتوں سے، تمام طبقات سے گزارش کرتا ہوں کہ ایک قوم بن کر اس ملک کی ترقی کے لیے کام کریں، تاکہ یہاں سے غربت ختم ہو، افراتفری ختم ہو، دہشت گردی ختم ہو، یہاں امن ہو، تاکہ یہ ملک دنیا میں ترقی کرے اور آگے بڑھے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے صدر، ہمارے پارٹی صدر خالد مسعود سندھو صاحب، جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں سپریم کورٹ بار کے بھی۔ ان کے ساتھ آج ہم نے بات چیت کی ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کا سفر کیسا رہا، مرکزی مسلم لیگ کا نام کیوں رہا، اور پھر آل انڈیا مسلم لیگ کا 30 دسمبر کا جو یوم تاسیس ہے اس کو کیوں اس کا انتخاب کیا گیا۔ اور ہم یہ امید کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی مرکزی مسلم لیگ جس سوچ اور ویژن کو لے کے آئی ہے وہ سوچ اور ویژن، وہ مقصد وہی ہے جو آل انڈیا مسلم لیگ کا ہے، اور پاکستان کی جو بقا ہے وہ اسی نظریے پر، اسی سوچ اور فکر پر ہو سکتی ہے جس سوچ اور فکر پر اس ملک کا قیام ممکن ہوا۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ اور اگلے گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ بہت جلد ہم ملاقات کریں گے۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔ محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ۔